اس میں بھی لوگ کہتے ہیں یار یہ اتنا مہنگا بکرا چل رہا ہے یار, اتنی مہنگی گائے چل رہی ہے یار, یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے, سارا سال کھاتے ہو, اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ قربانی کر دو. بہت آسان حکام دیے, اور 2-4 اور حکام بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور اللہ نے عورت کو سب سے بڑا حکم دیا کہ وہ کیا کرے, اس کی زینت اس کے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے. بے پردہ گھوم رہی ہیں خواتین. اور یاد رکھو عورت پر معذرت کے ساتھ چچا زاد بھائی سے پردہ کرنا بھی, بول لیں یار اب مسئلہ خراب ہو گیا. یہ والا اسلام ہمیں کہ بھابھی دیور سے پردہ کرے, یہ نہیں ہو سکتا بھائی, یہ تو گھر کا نظام خراب ہو جائے گا. نہیں ہو سکتا تو جاؤ پھر, اسلام کو کیوں فالو کرتے ہو بھائی؟ بھائی اس میں کسی فرقے کا اختلاف نہیں ہے. بھابھی پر دیور سے پردہ فرض ہے, نہیں ہے, نہیں فرض ہے, کہہ رہے نہیں ہے. بھابھی پر دیور سے پردہ بول لینا زبان سے. ہاں گھر میں رہتے ہوئے یہ مطلب نہیں کہ 24 گھنٹے برقعے میں رہے, ہاتھوں میں دستانے, یہ مطلب نہیں ہے. دیور جب آنا ہو تو تھوڑا سا سر پہ چادر رکھے اور تھوڑا سا چادر کو پلو کو آگے کر لے, بس اتنا کافی ہے. دیور کے سامنے آ کے چہرہ کھول کے نہ بیٹھے, بس یہ کرنا پڑے گا آپ کو. چاہے اماں مخالفت کریں, ابا اللہ پہلے ہے, ابا اماں میرے پاس فون آتے ہیں کہ یار میری بیوی پردہ کرنا چاہتی ہے, میری ماں کرنے نہیں دیتی, اب میں کیا کروں. میں نے کہا اماں کی بات اس موقع پر نہیں مانو, یہ اماں بھی تمہیں اللہ نے دی ہے, اور جب چاہے گا اللہ اس اماں کو اٹھا بھی لے گا, اور اٹھا بھی لیتا ہے. تو پہلے اللہ ہے, ابا اور اماں اس کے بعد ہیں, لیکن بعد میں ہیں. تو عورت پہ فرض ہے کہ وہ اپنے دیور سے بھی پردہ کرے, چچا زاد بھائی سے, پھوپھی زاد بھائی سے, مامو زاد بھائی سے, خالہ زاد بھائی سے. جو مامو خالہ زاد بھائی بیٹھے ہیں بھائی, ان کو تکلیف ہو رہی ہے, تہہ دل سے معذرت چاہتا ہوں. آپ لوگوں نے مجھے کون سا اس بیان کے پیسے دینے ہیں یار, ٹھیک ہے, تو میں تو وہی بات کروں گا نا جو اللہ اس کے رسول کی بات. یہ پردہ ہمارے گھروں سے نکل گیا, یہ بھی فرض ہے عورت پر, نہیں کرتی گنہگار ہوگی. شادی صرف شوہر سے ہوئی ہے, اور شوہر کے والد آپ کے باپ بن گئے, ان سے پردہ نہیں ہے. لیکن یاد رکھو ایک بہت اہم مسئلہ, سسر اپنی بہو سے بلا حائل مصافحہ, بولو بھائی, نہیں کر سکتا. سسر بہو کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے بس. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بہو کے ساتھ سسر کا جسم مس ہو جائے, اس کی شریعت میں اجازت. بولو بھائی, ٹھیک ہے وہ باپ کی طرح ہے مگر فادر ان لا ہے, وہ فادر نہیں ہے جس نے اس کو جنا ہو. بلکہ فقہاء نے بیان کیا بیٹی جب جوان ہو جائے تو باپ بھی اس کو بلا حائل ہاتھ نہ لگا. احتیاط اسی میں ہے, لیکن سسر سے تو بہت زیادہ احتیاط ہے. باپ کی طرح اس کو سمجھے, سسر بہو کو بیٹی کی طرح سمجھے, مگر اس سے مصافحہ نہ کرے. صرف پیار کرنے کے لیے سر پہ ہاتھ رکھا, سر پہ چادر ہے, اس چادر کے اوپر کیا رکھ لیا, کیونکہ یاد رکھو کہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. مسئلہ حیا کے خلاف ہے, مگر بتانا ضروری ہے کہ سسر اور بہو میں اگر اللہ نہ کرے کوئی سیکچول ریلیشن قائم ہو گیا, کوئی جنسی ذرا سا بھی کوئی تعلق قائم ہو گیا, تو پھر یہ بہو اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک عورت کا ایک مرد سے بھی تعلق ہو اور اس کے باپ سے بھی ہو, نہ یہ نہیں ہے. اسی طرح ساس اور داماد کا خدا نہ خواستہ ایسا تعلق ہو گیا تو یہ داماد اس ساس کی بیٹی پر ہمیشہ کے لیے, اس لیے داماد کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ ساس سے, اب ہم دیکھ رہے ہیں ایئرپورٹ پہ ساس آ رہی ہیں, گلے مل رہے ہیں. میرے پاس عورتوں کی فون آتے ہیں کہ ہمارے سسر جب ہم ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں یا ٹرین سے آتے ہیں, سسر صاحب گلے مل کے گلے مل رہے ہیں ہم سے. بہو کو شرم آ رہی ہوتی ہے, سسر کو شرم نہیں آ رہی, وہ کہہ رہے میری بیٹی ہے. حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے اللہ کے بندو, ہم مسلمان ہیں, پاکیزہ معاشرہ ہمیں تشکیل دینا ہے. باپ ہے تو مقدس ہے, باپ کی طرح ہے بس. اور اگر کسی کے ساتھ خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا ہو, اللہ نہ کرے الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن اگر کہیں ہو گیا ہے سسر بہو کا کوئی ایسا تعلق ہو گیا, تو خود سے فتویٰ نہ لگائیں, باقاعدہ پورا تفصیل بیان کر کے کسی دارالفتہ سے رجوع کریں,
تو پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ کن صورتوں میں حرام ہوتا ہے, کن صورتوں میں رشتہ ختم نہیں ہوتا. یہ تو میں نے ایک اشارہ دیا ہے اس طرف, پوری ڈیٹیل ابھی بیان نہیں کی, اس کا وقت بھی نہیں ہے. تو اس لیے عورت پر کیا فرض ہے؟ شرعی پردہ فرض ہے. اپنے قریبی محرم رشتہ داروں سے بھی, بھائی سے نہیں ہے, بھانجے سے نہیں ہے, بھتیجے سے پردہ فرض نہیں ہے, سسر سے نہیں ہے, داماد کے لیے ساس سے پردہ نہیں ہے. تو یہ چیز ہمارے معاشرے میں کیا ہو گئی ہے؟ اب بات کرو تو لوگ کہتے ہیں یہ کون سا دین ہے, اتنی اسلام میں اتنی مشکلات نہیں ہیں. تو وہ پھر آیت یاد آتی ہے, کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم. اللہ کہتے ہیں یہودیوں سے کہ جب بھی ان کے پاس پیغمبر آتے تھے نا اور ایسی بات کرتے تھے جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتی تھی, تو اس پیغمبر کو ماننے سے ہی. تو پیغمبر کے بعد علماء پیغمبر کے کیا ہیں؟ جانشین. اب لوگ کہتے ہیں ایسی بات اگر یہ مولوی کر رہے ہیں تو میں اس مولوی کو ہی نہیں مانتا. کیا کرتا ہوں میں؟ اس مولوی کو ہی نہیں مانتا. ایک جگہ میں نے بیان کیا, بہت پرانی بات ہے, 25 سال پرانی بات ہو گئی ہے. تو کسی گھر میں مجھے بیان شروع کروایا ان لوگوں نے. گھر کی خواتین بھی, بہت بڑی فیملی تھی ان کی, جوائنٹ فیملی تھی. خواتین ایک کمرے میں بیٹھ گئی, مرد سارے ایک جگہ جمع ہو گئے. گھر کے جو سربراہ تھے وہ اتفاق سے گھر میں موجود نہیں تھے. تو میں نے شرعی پردے پر بیان کیا, اللہ کی قدرت, جتنی خواتین تھیں انہوں نے فیصلہ کیا ہم اسی گھر میں رہتے ہوئے اپنے دیوروں سے پردہ کریں گے, اسی گھر میں رہتے ہوئے. گھر کے سارے کام کاج بھی ہوں گے لیکن وہی احتیاط. تو اب کیا ہوا کہ ابا تھے نہیں, ان پہ اثر ہی نہیں ہوا, وہ بیان میں ہی نہیں تھے. اگلے دن بیان میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ میری بہویں میرے دوسرے بیٹوں سے کیا کر رہی ہیں؟ پردہ. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وہ اتنا اچھا بیان کیا, انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا اس مولوی صاحب کے بیان پر کیا ہے؟ پابندی. دوبارہ یہ مولانا صاحب گھر میں گھسنے نہ پائے. تو پھر لوگ چاہتے ہیں مولوی بھی ہمارا اپنی مرضی کا ہو, اس کو پہلے سے بتا دیا یہ بولنا ہے, یہ بولنے کی اجازت نہیں. تو بھائی اخپل اسلام نہیں چلے گا. پٹھان بھائی بیٹھے ہوں گے معذرت کے ساتھ, سب کی بات نہیں کر رہا, ہمارے شاگردوں میں قبائلی علاقے کے بھی ہوتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں یار تمہارے علاقے میں نا تمہارا اخپل اسلام ہے, ٹھیک ہے, غیرت بھی تمہاری سب کی بات نہیں کر رہا بھائی. میں نے کہا تم لوگوں میں بعضوں میں غیرت بھی کون سی ہے؟ اخپل. بیوی نے یوں کر کے دیکھا, ٹھا, گولی مار دی. ارے بھائی کسی عالم سے, کسی علماء سے پوچھو تو صحیح ہے اس طرح گولی مارنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے؟ موبائل پہ میسج آ گیا, کس کا ہے؟ 9 نمبر کا ہے, ٹھا. اب ان کو بولو بھائی یہ حرام ہے. کہہ رہے ہمارا اخپل کیا ہے؟ روایات. ہیلا ناجزہ کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ڈرامے بازی ہو رہی ہے, میت کو بخشوانے کے لیے, نمازیں معاف کروانے کے لیے ہیلے ہو رہے ہیں. وہاں کے علماء الحمدللہ اس کے خلاف کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن علماء کی سنتا کون ہے؟ تو اخپل ساری چیزیں کیا چل رہی ہیں ہماری؟ اخپل طریقے سے چل رہی ہیں.